نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ لوگ عموماً اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سلفی حضرات جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ شرک توحید اسی پر ہی گفتگو کرتے ہیں، دنیا کے میں جو آج کل مسائل چل رہے ہیں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا جو جواب ہے وہ بہت ہی اہم بھی ہے سمجھنے کے لحاظ سے۔ دنیا میں کامیابی پانے کے لیے اسی جواب کے اندر ہی رہنمائی مل جاتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں آیت نمبر 72، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شریک اٹھاتے ہیں، ایسے الہ جو باطلہ ہیں، حرام کر دی گئی اللہ نے ان پر جنت، انہی کا ٹھکانہ ہے نار، جہنم۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور نہیں آئے گا کوئی مدد ان ظالموں کے لیے۔ تو یہ آیت کریمہ جو ہے یہی ایک دلیل بن جاتی ہے کہ اس دنیا کے لیے مدد ہمیں ضرورت پڑ جاتی ہے، عوام الناس کی بھی پڑتی ہے، اللہ کی مدد بھی چاہیے ہوتی ہے ہمیں۔ اسی طرح ہمارا مقصد دنیا میں اللہ کی عبادت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا اللہ نے جنات اور انسان کو سوائے اس کی عبادت کے کرنے کے لیے۔ تو جب ہم اپنا مقصد ہی پورا نہیں کر رہے دنیا میں، اللہ کی عبادت، اور ہم لوگ اللہ کے ساتھ ایسے لوگوں کو شریک اٹھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، ہم اللہ کی وحدیت کا منکر ہیں، ایسے لوگوں کو پکار کے جو ہمیں ذرا سا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، ہمیں سن بھی نہیں سکتے، ہمیں عطا بھی نہیں کر سکتے، ہمارے رب بھی نہیں ہے، ہم انہی کو پکارتے ہیں، تو یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے، تو ان لوگوں کے لیے مدد بھی نہیں آتی۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں فرماتے تھے، ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک فانہ اخفی من دبیب النمل، کہ اے لوگوں تقوی حاصل کرو، اے لوگوں شرک سے بچو، کیونکہ یہ چونٹی کے چلنے کی آواز سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ تو انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے، معلوم بھی نہیں ہوتا، وہ اللہ کی غضب میں بھی آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی دور پر دور ہوتا رہتا ہے، اور اس کے لیے پھر نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ مسئلے میں پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ ایسے ایسے گڑیاں ہمیں بتائی ہیں جس میں دعا قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا خود بھی کرتے تھے، امت کے لیے کرتے تھے، تو اس میں شرک سے پناہ کی بھی دعائیں ہوتی تھی نماز کے بعد، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، ایسے اللہ شرک سے بچائیں جو میں جانتا بھی ہوں اور جو نہیں جانتا۔ تو معلوم ہوتا ہے انسان معاملات میں ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ لاپرواہی کی وجہ سے، کم ایمان کی وجہ سے، کم عقل پہ غور کرنے کی وجہ سے دوسروں کو وہ حق دے رہا ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نقصان دہ ہے، اسی میں ہی لوگ جو ہیں اللہ کے غضب میں آتے تھے پرانی امتیں۔ تو اسی چیز کو مد نظر کرتے ہوئے ہمارے
سلفی بھائی اس چیز پہ زیادہ غور کرواتے ہیں، لوگوں کی توجہ دلواتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ کسی کو۔